ہم مادی تبرک پر باطنی تبرک پر غور نہیں کرتے، ہم مادی تبرک پر غور و فکر کرتے ہیں کہ فلاں جگہ یہ بنے گا تو وہاں مسجد میں پہنچنا ہے، فلاں جگہ کھانا کھلایا جائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایک سلوات بھیجے پر کا ماحول جو ہے وہ یہی ہے۔ تو یہ افسوس کی بات ہے کہ آیا جو فرشیادہ ہمارے لیے علم کا باعث ہے، جو فرشیادہ ہمیں برائیوں سے دور رکھنے کے لیے ہے، جو فرشیادہ ہمیں جو ہے علم سے قریب کرنے کے لیے ہے، جو فرشیادہ ہمیں عمل سے قریب کرنے کے لیے، افسوس یہ ہے کہ آج نہ ہمارے پاس علم رہ گیا ہے، نہ ہمارے پاس عمل رہ گیا ہے۔ تو اب ہم غور و فکر کریں۔ بھائی سوال یہ ہے کہ ایک دکاندار جب دکان کھولتا ہے تو سال کے آخری دن یہ دیکھتا ہے کہ اس دکان سے فائدہ کتنا ہوا، نقصان کتنا ہوا۔ بھائی ایک انسان اگر دکان کھولتا ہے یا کوئی کاروبار یا بزنس کرتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ آیا اس دکان سے ہمیں کیا فائدہ ہوا، کیا نقصان۔ اگر فائدہ ہو تو کاروبار کیا جائے، فائدہ نہ ہو تو کاروبار بند کر دیا جائے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ عزاداری جو ہم باقاعدہ طریقے سے جوش و خروش کے ساتھ ہمارے نوجوان اور سارے لوگ جو ہے بزرگ اور سب جو ہے وہ مناتے ہوئے چلے آ رہے ہیں کرتے، تو اس پر ہم غور و فکر کریں کہ اس عزاداری سے ہمیں کیا فائدہ ملا۔ اگر ہمارے علم میں اضافہ ہوا تو یقیناً فائدہ، اگر ہمارے عمل میں اضافہ ہوا تو یقیناً جو ہے فائدہ۔ لیکن اگر میرا یہ تجربہ یہ ہے کہ یقیناً کہ نہ ہی علم کا فائدہ ہوا نہ ہی عمل کا فائدہ، کیونکہ جو عام دنوں میں نمازی دنوں میں آتے ہیں وہی جو ہے ایام اعضاء میں بھی آتے ہیں۔ سلوات بھیجے پر محمد۔ ہم یہ کچھ باتیں تھیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس آیت کریمہ کے حوالے سے کچھ آپ تک جو ہے وہ بات پہنچائی جائے، پیغام پہنچایا جائے کہ آیا کہ اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ عدل جو ہے، عدالت جو ہے وہ تقوی سے قریب کر، عدالت جو ہے وہ تقوی سے قریب کر، واتقوا اللہ متقی بن جاؤ، واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، متقی بن جاؤ، اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ اور موضوع میرا جو ہے آج کی مجلس کا وہ یہ ہے کہ اسلام میں عدالت کی حیثیت، اسلام میں عدالت کی حیثیت کیا۔ تو عزیزان محترم کیونکہ عدالت جو ہے وہ بہت اہم چیز ہے، اسی وجہ سے پروردگار عالم نے عدالت کو تقوی کا مقدمہ قرار دیا، یعنی عدالت کو تقوی کا زینہ قرار دیا۔ یعنی جب تک ہمارے اندر عدالت نہیں ہوگی تب تک ہم متقی نہیں بن سکتے۔ لہٰذا اگر ہم متقی بننا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے اندر عدالت پیدا کریں، ہم عادل بنیں، جب عادل بنیں گے تب ہم تقوی سے قریب کریں۔ ایک سلوات بھیجے گا محمد۔ بھائی آج جو یہ بھرشٹاچار ہو رہا ہے، یہ تشدد جو ہو رہا ہے، یہ جو ہے افراد و تفریق ہے، یہ جو شدت و زیاد ہے اور کمی و زیادتی جو ہے یہ اسی وجہ سے، کیونکہ آج عدل نہیں ہے، اور جب عدالت نہیں ہوگی تو یقیناً بھرشٹاچار ہوگا، رشوت خوری ہوگی، ظلم ہوگا، تشدد ہوگا، یہ تمام چیزیں جو ہے تبھی ہوگی کہ جب ہمارے پاس عدالت نہیں ہوگی۔ افسوس یہ ہے کہ آج ہم نے کیونکہ دو لفظ ہیں، دونوں لفظوں کے ایک ہی معنی لیے، ایک ہے عدل اور ایک ہے انصاف۔ عدل کے معنی بھی انصاف کے ہوتے ہیں اور انصاف کے معنی بھی عدل کے لیے جاتے ہیں، مگر ایسا نہیں۔ عدل اور انصاف یہ دو لفظ، دونوں کے معنی ہے، انصاف کے معنی بھی عدل اور عدل کے معنی بھی انصاف، جبکہ ایسا نہیں، انصاف الگ ہے اور عدل الگ ہے۔ عدل کا مقام انصاف سے کہیں بلند ہے، عدل کا مقام انسان سے کہیں بالا، کہیں عرفہ ہے، کہیں بلند ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ بھائی انصاف کے معنی بھی ہمارے سماج میں جو لفظ بولا جاتا ہے ان دونوں لفظوں کے معنی ایک ہی لیے جاتے ہیں، انصاف کے معنی بھی وہی اور عدل کے معنی بھی وہی، جبکہ عدل کے معنی جو ہے انصاف سے کہیں بلند ہے، کہیں بالا ہے۔ اب میں اپنی اس بات کو مثال سے واضح کر دوں، ایک سلوات بھیجے پر محمد۔ دیکھیں انصاف کسے کہتے ہیں اور عدل کسے کہتے ہیں؟ انصاف کسے کہتے ہیں، عدالت کسے کہتے ہیں؟ مثال سے بات آتے تو مثال کے طور پر یہاں مجلس کا انعقاد کیا گیا، نوجوانوں نے مجلس کا اہتمام کیا، نوجوانوں نے جو ہے وہ کھانے کا اہتمام کیا۔ اب نوجوانوں نے کھانے کا اہتمام کیا، اب مجلس ختم ہو جائے اور ختم ہونے کے بعد
دسترخوان بچھا دیا جائے. دیکھیں انصاف کسے کہتے ہیں اور عدل کسے کہتے ہیں. دسترخوان بچھا دیا جائے. اب جنہوں نے اس کھانے کا اہتمام مجلس کا اہتمام کا انتظام کیا ہے, جب دسترخوان بچھا دیا جائے تو سب کو برابر تقسیم کیا جائے. اس سبیہ بغیر کسی جو ہے کہ سب کو جس کو بھی دیا جائے سب کو برابر دیا جائے. بڑے کو بھی چھوٹے کو بھی بوڑھے کو بھی سب کو جو ہے برابر تقسیم کیا جائے. اب جب برابر کھانا تقسیم ہوگا تو یقیناً کوئی اٹھ کر یہ کہے گا کہ آج جو ہے وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کر دیا گیا. یہی تو کہا جائے گا کہ آج جو ہے انصاف کے تقاضوں کو پورا کر دیا گیا. تو ایک بات عرض کر دوں کہ سب کو برابر دینا یہ انصاف تو ہو سکتا ہے, عدالت نہیں ہو سکتی. بھائی سب کو برابر دے دینا یہ انصاف تو کہلا سکتا ہے مگر عدالت نہیں کہلا سکتی, عدل نہیں کہلا سکتی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ انصاف یہ ہے کہ سب کو برابر دے دینا یہ انصاف کہلا سکتا ہے مگر عدل نہیں کہلاتا. عدل کے معنی یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے اسے وہ حق دینا یہ ہے عدالت. ایک تلوار بھیجے گا محمد. بھائی عدالت جس کا جو حق ہے اسے وہ حق ادا کرنا یہ ہے عدالت. یہ انصاف نہیں کہلائے گا. انصاف یہ کہ سب کو برابر دیا جائے. عدالت کیا؟ عدالت کے مطلب یہ ہے کہ جس کا جتنا حق ہے اسے دیا جائے. عزیزان محترم عدالت کی بہت اہمیت ہے. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چند لمحے عدالت سے کام لیتا ہے تو اللہ اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے. یہ عدالت کی اہمیت, یہ عدل کی اہمیت ہے کہ اگر کوئی جو ہے چند لمحے عدالت سے کام لیتا ہے تو اللہ اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے. اور یقیناً اگر سماج میں معاشرے میں کیونکہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معاشرے میں عدالت کی وہی حیثیت ہے جو ایک بلڈنگ کے لیے, ایک مکان کے لیے جو حیثیت ستون کی ہوتی ہے. اگر آپ ایک نوتعمیر بلڈنگ یا مکان بنانا چاہیں اور یہ چاہیں کہ اس مکان کو, اس بلڈنگ کو ہم بغیر پلر کے, بغیر ستون کے جو ہے ہم اس مکان کو, اس بلڈنگ کو بنا دیں تو کیا بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے. اچھی بلڈنگ کے لیے, اچھے مکان کے لیے ستون کا ہونا ضروری ہے, پلر کا ہونا ضروری ہے. پلر کا ہونا ضروری. امام فرماتے یہ ہے کہ بالکل اسی طرح جس طرح اچھی بلڈنگ کے لیے جو حیثیت ستون کی ہے اسی طرح اچھے سماج کے لیے وہی حیثیت عدالت کی ہے. یعنی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا سماج, تمہارا معاشرہ جو ہے وہ اچھا بن جائے تو اپنے معاشرے میں عدالت اختیار کرو, عدالت قائم کرو. اب یقیناً جو ہے کیونکہ جب عدالت ہم قائم کریں گے, کیونکہ ہر فرد اگر اس پر آمادہ ہو جائے کہ ہمیں عادل بننا ہے, اور جب ہر فرد اس پر آمادہ ہو جائے گا, کیونکہ فرد سے افراد بنتے ہیں, افراد سے معاشرہ بنتا ہے, معاشرے سے صوبہ بنتا ہے, معاشرے سے شہر بنتا ہے, معاشرے سے قبیلہ بنتا ہے, معاشرے سے ملک بنتا ہے. لہذا جب ہر فرد اس پر آمادہ ہو جائے کہ ہمیں عادل ہونا ہے, ہمیں عادل ہونا ہے, اپنی زندگی میں ہمیں عدالت کو اختیار کرنا ہے, تو جب ہر فرد عدالت کو اختیار کرے گا تو معاشرہ جو ہے خود بخود عادل بن جائے گا. اور جب معاشرہ عادل بن جائے گا تو امام فرماتے یہ ہے کہ جس معاشرے میں عدالت ہوتی ہے وہ معاشرہ جنت کی شان بن جاتا ہے, اور جس معاشرے میں عدالت نہیں ہوتی وہ معاشرہ جہنم کا نمونہ بن جاتا ہے. ایک سوال ہے بھائی, جس معاشرے میں عدالت ہوگی وہ معاشرہ جنت کی شان بن جائے گا, اور جس معاشرے میں عدالت نہیں ہوگی وہ معاشرہ جہنم کا نمونہ بن جائے گا. یقیناً کیونکہ جو عدالت کی اہمیت ہے, آپ دیکھیں معصوم فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا اخلاق اچھا ہو تو 4 چیزیں اختیار کر لو. معصوم نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا اخلاق جو ہے وہ بلند ہو جائے, تمہارا اخلاق جو ہے وہ بالا ہو جائے, تمہارا اخلاق افضل ہو جائے, تم یہ 4 چیزیں اختیار کرو. معصوم نے فرمایا کہ شجاعت, حکمت, عفت, عدالت. شجاعت, حکمت, عفت, عدالت, یہ 4 چیزیں اگر اختیار کر لو تو تم با اخلاق کہلاؤ گے, یعنی تم با اخلاق کہلاؤ گے. اخلاق کی بہت اہمیت ہے. معصوم فرماتے یہ ہیں کہ اخلاق کی اتنی اہمیت ہے
کہ اگر کسی کا اخلاق اچھا ہے اور عمل کم ہے، یعنی اعمال اس کے کم ہے اور اخلاق اچھا ہے، تو اچھا اخلاق اعمال کی کمی کو پورا کر دے گا. اچھا اخلاق اعمال کی کمی کو پورا کر دے گا. لیکن تمہارے اعمال زیادہ ہیں اور اخلاق خراب ہے، اخلاق برا ہے، تو معصوم فرماتے ہیں کہ اعمال کی کثرت اخلاق کی کمی کو پورا نہیں کر سکتا. ایک سوال بھیجیے بھائی محمد. اعمال کی کثرت اخلاق کی کمی کو پورا نہیں کر سکتے، اخلاق اعمال کی کمی کو پورا کر دے گا. تو معصوم فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا اخلاق اچھا ہو، بلند ہو، بالا ہو، تو 4 چیزیں اختیار کرو: شجاعت، حکمت، عفت، عدالت. معصوم نے عدالت کو چوتھے مقام پر رکھا. شجاعت، حکمت، عفت، ظاہری اعتبار سے عدالت چوتھے نمبر پر ہے، مگر دیکھا جائے تو ان تینوں چیزوں کے لیے عدالت کا ہونا ضروری. ظاہری اعتبار میں معصوم نے عدالت کو چوتھے نمبر پر رکھا ہے، لیکن ان تینوں کے لیے عدالت کا ہونا ضروری. شجاعت کے لیے بھی عدالت ضروری، حکمت کے لیے بھی عدالت ضروری، عفت کے لیے بھی عدالت ضروری. بھائی شجاعت ہو اور عدالت نہ ہو اور حد سے بڑھ جائے تو ظلم و زیادتی کہلائے گی، گنڈا گردی کہلائے گی. بھائی شجاعت کے ساتھ اگر عدالت نہ ہو تو ظلم و زیادتی کہلائے گی، گنڈا گردی کہلائے گی. اور اگر عدالت نہ ہو اور پست پڑ جائے، کمزور ہو جائے، سر کو خم کر دے تو بزدلی کہلائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شجاعت کے لیے بھی عدالت کا ہونا ضروری. ایک سلوات بھیجے بر محمد. حکمت کے لیے بھی عدالت ضروری. بھائی حکمت حد سے تجاوز کر جائے، عدالت سے ہٹ جائے اور حد سے بڑھ جائے تو وہ ہوشیاری اور چالاکی کہلائے گی. اور اگر کم ہو جائے تو کن ذہنی اور تمادت کہلائے گی. لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ حکمت کے لیے بھی عدالت کی ضرورت ہے، عفت کے لیے بھی عدالت کی ضرورت ہے. سوال بھیجے بر محمد. اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالت کی بہت اہمیت ہے. یقیناً اگر ہر انسان اپنے اندر جو ہے عدالت کو اختیار کر لے اور یہ سوچے کہ ہمیں جو ہے عادل بننا ہے، یقیناً اگر شوہر عادل ہو تو زوجہ پر ظلم نہ ہو، زوجہ عادل ہو تو شوہر کے حقوق پامال نہ ہو، ڈاکٹر عادل ہو تو مریض کی جیب میں